ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا وزير له ولا نذير له ولا معين له ولا مثل له ولا مثال له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تمام احباب محبت کے ساتھ آقا نامدار سید ابرار حبیب غفار کی بارگاہ رسالت میں تحفتاً ہدیتاً درود پاک پیش کریں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ میرے واجب الاحترام
قابل صد واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، نوجوان، عزیز ساتھیوں، دور دراز گھروں میں سماعت فرمانے والی مسلمان ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، شوال المکرم کا مہینہ ہے۔ اس مہینے کی 17 تاریخ کو اسلام کی دوسری بڑی جنگ احد پیش آئی۔ جنگ احد کے متعلق چند گزارشات آپ کے سامنے پیش خدمت ہیں۔ جنگ احد یہ جنگ بدر کا انتقام تھا۔ اور جنگ احد کے اندر بڑے بڑے صحابہ کرام شہید ہوئے، جن میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت بے مثال اور انتہائی دردناک، انتہائی المناک سانحہ ہے شہادت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ ارباب ذی وقار، احد اصل میں احد سے ہے، اور علماء کرام کہتے ہیں دنیا میں ایک احد پہاڑ ہے جو اللہ کی یکتائی اور اس کی وحدانیت کا سب سے زیادہ ذکر کرتا ہے، اس لیے اس کو احد کہتے ہیں۔ احد پہاڑ کا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جنتیوں کے سامنے ذکر کریں گے۔ علماء کہتے ہیں کہ احد پہاڑ کے نیچے سونا بھرا ہوا ہے۔ پیغمبر انقلاب نے ارشاد فرمایا کہ صحابہ میں سے کوئی صحابی مٹھی بھر کے جو اللہ کی راہ میں قربان کر دے، اور بعد میں آنے والا انسان احد پہاڑ کے برابر سونے کو قربان کرے، جو مٹھی کے ثواب سے بڑھ نہیں سکتا۔ صحابہ کرام کا اللہ کی راہ میں خیرات کرنا اتنا شان والا ہے۔ اب جو کی مٹھی میں کوئی ہیرے نہیں، کوئی جواہرات نہیں، کوئی لال نہیں، کوئی درم و دینار نہیں، جو کی مٹھی ہے، لیکن ایک ایک دانہ اخلاص سے بھرا ہوا ہے۔ حضرات محترم، صحابہ کرام کی جماعت غزوہ احد اسلام کی دوسری بڑی جنگ، جو 17 شوال المکرم کو پیش آئی اور مشرکین مکہ کے ساتھ لڑی گئی۔ جب مشرکین مکہ کو بدر میں شکست ہوئی
اور ابو جہل واسن جہنم ہوا۔ بیٹا یہ پنکھا بند کر دو، دونوں، وہ پنکھا چلاؤ اور ادھر والا پنکھا چلاؤ۔ تو مکہ کے مشرکوں نے، توجہ، اپنا انتقام لینے کے لیے اپنا بدلہ لینے کے لیے ساری رات، پورا سال محنت کی، کوشش کی، اور کافروں کی عورتیں ساری رات رویا کرتی تھیں۔ لال دین صاحب وہ پنکھا چلاؤ حاجی صاحب کے اوپر سے، یہ تو اللہ کا ولی ہے، شیر ہے۔ حضرات محترم، تو صحابہ کرام نے رسول انور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کر جنگ احد کی تیاریاں شروع کر دیں۔ جنگ احد اپنے اندر کئی پہلو رکھتی ہے۔ مدینہ منورہ سے 4 یا 5 میل کے فاصلے پر احد پہاڑ، جس کا نام احد رکھا گیا، اور اس پہاڑ پر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین نے جنگ لڑی۔ جب اللہ کے نبی جنگ کی تیاری فرماتے ہیں اور صحابہ کرام سے مشورہ کیا کہ اب ہم نے کفار کے ساتھ جنگ لڑنی ہے، کس طریقے سے لڑنی ہے؟ آیا ہم مدینے کے اندر رہ کر جنگ لڑیں یا باہر کھلے میدان میں یا پہاڑوں کے دامن میں؟ اللہ کے نبی سب سے پہلے اپنی رائے پیش کرتے ہیں۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میں محمد کی رائے ہے، میں یہ کہتا ہوں کہ مدینہ منورہ کے اندر رہ کر جنگ لڑی جائے، اور اس جنگ کا انداز یہ ہو کہ خندق کھودی جائیں بڑی بڑی، اور ان خندقوں کے اندر بیٹھ کر دشمن کا تعاقب کیا جائے، دشمن کا محاصرہ کیا جائے۔ حضرات محترم، وہ صحابہ کرام جو جنگ بدر میں نہیں جا سکے، ان کے جذبات اور ان کی رگوں میں ابلتا ہوا خون ایمان حرارت میں آیا، اور ارشاد فرمان کرنے لگے اللہ کے نبی، خندق کے اندر بیٹھ کر دشمن کا مقابلہ کرنا وہ معنی نہیں رکھتا کہ دشمن کے لیے اور ہمارے لیے میدان ایک ہو۔ دشمن ہمارے آمنے سامنے ہو، ہم دشمن کو مارے، وہ ہمیں مارے، مزہ آئے گا، پتہ چلے گا۔ اللہ کے نبی نے اکثریت صحابہ کرام کی رائے کا اعتبار کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ ٹھیک ہے، جو رائے تمہاری ہے میں تمہاری رائے پہ آمین کرتا ہوں، تیاری کرو، ہم احد پہاڑ پہ جنگ لڑیں گے۔ جگہ کا انتخاب ہو گیا، تیاری شروع ہو گئی،
اب اس تیاری کے لیے جب مدینہ منورہ سے پیغمبر صحابہ کو لے کر اود پہاڑ کی جانب روانہ ہوتے ہیں، اود پہاڑ کی طرف چلتے ہوئے صحابہ کرام کی تعداد 1050 آدمیوں پر مشتمل تھی، 150 افراد پر مشتمل تھی۔ اور تھوڑا سا آگے چلے، تھوڑا سا دور گئے، عبداللہ ابن ابی رئیس المنافقین، ازلی بدبخت، وہ آڑے آتا ہے، کہنے لگا کہ محمد عربی تم نے ہماری بات کو نہیں مانا، ہماری رائے یہ تھی کہ مدینے کے اندر رہ کر جنگ کی جاتی، آپ نے ہماری بات کو تسلیم نہیں کیا، لہذا جنگ تم کرو، ہم یہاں سے واپس چلتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ میں نے تمہاری اکثریت کا اعتبار کرتے ہوئے، تمہاری رائے کا لحاظ رکھتے ہوئے، جو رائے تم نے پیش کی تھی میں نے اس کا اعتبار کیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تمہارا جی چاہے تو فبہا، اگر تمہارا جی نہیں چاہتا تو واپس جا سکتے ہو۔ جب نبی زرہ پہن لیتا ہے کسی جنگ میں جانے کے لیے، جب تک وہ جنگ نہ لڑی جائے تو نبی زرہ کو نہیں اتارتا۔ میں نے زرہ پہن لی ہے، اب خندق میں ہمیں ہتھیار اٹھانے کی ضرورت نہیں پڑنی تھی، تو لہٰذا میں نے زرہ اب اس صورت میں نہیں اتارنی۔ ارباب ذی وقار صحابہ کرام وہاں سے جو اگلا قافلہ چلا ہے پیغمبر کے رفقاء کا، پیغمبر کے جانساروں کا، پیغمبر کے عاشقوں کا اور صحابہ کرام کا 750 رہ جاتے ہیں۔ آپ وہ 750 پیغمبر مدینہ منورہ سے نکلتے ہیں، راستے میں ایک مقام آتا ہے، اللہ کے نبی 15 شوال المکرم کو مدینہ منورہ سے نکلتے ہیں اور راستے میں پڑاؤ ڈالتے ہیں۔ ایک مقام پر مسجد آتی ہے، مسجد جمعہ، پیغمبر اس مقام پر جمعہ کی نماز ادا کرتے ہیں، اور اس کے بعد 16 شوال المکرم کو پیغمبر پھر دوسرے مقام پر ٹھہرتے ہیں، اور 17 شوال المکرم کو اللہ کے نبی اود پہاڑ کے دامن پر جا کر قبضہ کر لیتے ہیں، اور اپنے صحابہ کی مقدس جماعت کو، اپنے جانساروں کو، اپنے سپاہیوں کو، اپنے قرآن کے قاریوں کو، وہ صحابہ خالی پیغمبر کے شاگرد ہی نہیں تھے، سارے کے سارے صحابہ قرآن کے حافظ تھے، سارے صحابہ قرآن کے قاری تھے، سارے صحابہ قرآن کے مفسر تھے، عام لوگ نہیں تھے، وہ سارے کے سارے نمازی تھے، نیک تھے، متقی تھے، پرہیزگار تھے، اللہ کے نبی کے اوپر اپنی جان کو قربان کرنے والے تھے۔ اور 17 شوال المکرم کو دشمن کا قافلہ بھی آ کر آمنے سامنے ہوتا ہے۔ اس وقت دشمن کی طرف سے جو مشرکین مکہ کی کمان کر رہا تھا وہ ابو سفیان تھا۔ وہ اس وقت ابو سفیان نے پیارے پیغمبر کا کلمہ نہیں پڑھا تھا، قرآن نہیں پڑھا تھا، مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ حضرات محترم، ابو جال کے قتل کے بعد، ابو جال کے واصلے جہنم ہونے کے بعد ابو سفیان نے مشرکین مکہ کی کمان سنبھالی تھی۔ مسلمان توجہ کرنا۔